الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يؤتيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين القدير ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا كريمنا مولانا محمد وعلى آل محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں. اے محبوب، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. اب رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. کیا کسی اور کے لیے بھی یہ بات کہی گئی؟ آدم علیہ السلام بھی آئے، انہوں نے بھی اپنی زندگی وغیرہ سب گزاری، جس طرح ہے نا حکم شریعت تھا، حکم خداوندی تھا، اس طرح زندگی. لیکن کبھی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے آدم تو بول، تو جو کہے گا ہم اس سے راضی ہیں، کہ تیری رضا کیا ہے. اسی طرح نوح علیہ السلام، ان کی قوم نے بھی انہیں کافی اذیتیں تکلیفیں دی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ اے نوح تیری رضا کیا ہے، وہ بول تاکہ تجھے راضی کر دیں. آپ کا تبلیغ کا دور، آپ کی عمر تو 1000 سے باہر ہے نوح علیہ السلام کی، صرف تبلیغ آپ نے دین اسلام یا جو دین تھا، دین حق، شریعت جو قانون اس وقت تھا، اس کو پہنچانے کی جو مدت تھی، جو ڈیٹ تھی، وہ 950 برس آپ نے تبلیغ کری نوح علیہ السلام نے. اور لوگ ایمان لانے والے صرف 80 سے 82 لوگ ایمان لائے. لیکن اتنی محنت وغیرہ کرنے کے باوجود بھی رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اے نوح بول تیری رضا کیا ہے. اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کہ آگ میں بھی ڈالے گئے، یہاں تک کہ امتحان اتنا کہ خود کے بیٹے کو ذبح کرنا، یہاں تک کہ خود کی عورت اور شیر خوار بچہ، دودھ پیتے بچے کو ہے نا دور جنگلات میں چھوڑ کے آنا، جہاں آج کعبہ شریف ہے وہاں پہ چھوڑ کے آنا، صرف کس کی رضا کے لیے؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کے آنا. اب اتنی مشکلیں وغیرہ برداشت کی، خلیل کہلاتے ہیں آپ، خلیل اللہ کہلاتے ہیں. آپ کے اوپر ہے نا 60 کے قریب صحیفے اترے ہیں. اتنی ساری باتوں کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابراہیم تو نے اتنی مشقتیں برداشت کی ہمارے لیے، اتنے امتحانات دیے، بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن تیری رضا کیا ہے وہ بتا، تاکہ ہم وہ پوری کر کے تجھے راضی کر دیں. کہیں پر بھی راضی کرنے کی بات نہیں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، آپ نے اپنی قوم فرعون سے مقابلہ کیا. فرعون سے مقابلے کے بعد میں بنی اسرائیل کو جو ندی بہہ رہی ہے اس ندی کے پار لے گئے، چلتی ندی میں سے عصا مار کے. انہوں نے معجزات دیکھ لیے، سب کچھ دیکھ لیے. پھر جب جنگ کی باری آئی کہ ایک قوم ہے جو خدا اور خدا کے نافرمان ہے، اس سے جنگ کرنی ہے، عمالقہ کی فوج سے، تو جس فوج کو ابھی ابھی فرعون سے چھڑا کے لے کے آئے ہیں،
وہ فوج کیا جواب دے رہی ہے اپنے نبی کو؟ اے موسیٰ تم جاؤ اور تم لڑو اور تمہارا خدا لڑے، ہم بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اگر جیت جاؤ تو ہمیں بھی بتا دینا۔ یہ کون تھے؟ بنی اسرائیل۔ اب اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود کہ انہیں بچا کے بھی لائے، وہاں کفر سے بھی ہے نا بچایا، یہاں تک کہ جو فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، خدا ہوں، جو کہنے والا تھا اس سے بھی لڑے۔ ایک حکومت سے لڑنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ سب کے باوجود جب آپ واپس گئے کہ حکم خداوندی کیا ہے آگے کے لیے، وہ دیکھ کے آتا ہوں میں، جب واپس آ کے دیکھا تو وہی قوم جسے بچا کے لائے فرعون سے، وہ بچڑے کی پوجا میں لگ گئی، ایک گائے بنائی اور بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ تو یہ تو ان کے قوموں کے حال تھے کہ ابھی دنیا میں ظاہری ہے نبی، صرف گئے کہاں ہیں؟ کوہ طور پر، جس کے اندر وہ قوم پوجا میں لگ گئی۔ یہاں نبی کو گئے ہوئے ہیں نا کتنا برسہ ہو گیا، 1450، لیکن آج بھی سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو اتنی مشقتیں تکلیفیں جب امت سے ملی، یوں نہیں کہا اے موسیٰ تو بول تو صحیح، تیری رضا کیا ہے تاکہ ہم راضی کر دیں تجھے۔ کسی بات پر بھی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی کا غم برداشت کیا، یوسف علیہ السلام نے بازاروں کے چکر، یہاں تک کہ یعنی ہر طرح کی ذیل وغیرہ سب مشقتیں برداشت کی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا اے یعقوب بول تیری مرضی کیا ہے تاکہ ہم تجھے راضی کر دیں، اے یوسف بول تیری مرضی کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو آنا سب کچھ دیا، لیکن پھر بھی ان کے لیے بھی یہ حکم نہیں آ سکا۔ داؤد علیہ السلام کے لیے ہے نا لوہے کو نرم کر دیا، لیکن ان کے لیے بھی حکم نہیں آ سکا۔ عزیر علیہ السلام کو ہے نا 100 سال کے بعد میں واپس زندہ ہے نا کیا، لیکن ان کے لیے بھی یہ نہیں۔ 90 سال کی عمر میں یعنی یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں زکریا علیہ السلام سے، لیکن انہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اے زکریا بول اور کوئی خواہش ہو تو تیری۔ یحییٰ علیہ السلام نے پوری زندگی گزاری صرف تبلیغ دین کے لیے، لیکن کبھی رب تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ لیکن مصطفیٰ کریم سے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اتنا دیں گے کہ اے محبوب تو راضی ہو جائے۔ تو اگر کسی کو راضی کرنے کا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے فرمایا؟ ہمارے نبی کے لیے، کہ ہم اتنا دیں گے کہ اے محبوب تم راضی ہو جاؤ۔ تو راضی اب حضور علیہ السلام نے جب دعائیں مانگی، آپ کی زندگی بھی دیکھیں کہ یوں نہیں کہ ہے نا عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہو، مانگتے تو بہت کچھ مانگ لیتے، اور مانگنے کی ضرورت کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی سلطنت عطا فرمائی کہ آسمان پہ اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اشارہ کرے تو سورج واپس آ جائے، اشارہ کرے تو ہے نا پیڑ چل کر آ جائے، ہے نا دیکھ لے تو ہے نا جانور سجدہ کرے۔ تو اتنی حکومت تو رب تبارک و تعالیٰ نے دے دی، اب اور کیا کیا رضا چاہتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ پہاڑ سونا بن کر چلے، لیکن میں نے اس کو پسند نہیں فرمایا، میں نے یہ پسند فرمایا کہ ایک دن کھاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن فاقے سے رہوں تاکہ صبر کروں۔ تو حضور علیہ السلام اپنی زندگی کا درس یہ دے رہے ہیں کہ میرے پاس تو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے، ملکیت دی ہے، اختیار دیے ہیں کہ میں چاہوں تو سونے بن کر چلے، یہاں تک کہ ہے نا کچھ بھی چاہوں تو ہے آ جائے۔ ایک کافر آیا، حضور علیہ السلام ایک باغیچے میں بیٹھے تھے، ایک کافر آیا، اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ کوئی کمال دکھاؤ، کیونکہ کافر یہ تو جانتے تھے کہ نبی ہے، یہ تو نبی ہے، لیکن نبی ہونے کے لیے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نبی کے پاس معجزہ ہوتا ہے۔ کسی ولی کو پاس کوئی کرامت ملے نہ ملے تو یہ ولی کی شرط نہیں ہے کہ یعنی وہ کرامت دکھائے گا،
پانی پر چل سکے گا تو ہی ولی ہے، ہوا میں اٹھ سکے گا تو ہی ولی ہے، باقی مسجد کے قریب بھی نہیں جائے وہ ولی ہے، یہ نہیں ہے۔ تو انہیں ایک بات پتا تھی کافروں کو کہ نبی جو ہے ان کے پاس معجزہ ہوتا ہے، اور نبی کا معجزہ ایسا ہوتا ہے کہ جب چاہے جب دکھا سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں نہیں فرمایا کہ میں وہ کر کے دکھا دوں، میں وہ کر کے دکھا دوں۔ اس کافر سے پوچھا کہ بتا تو ہی کیا دیکھنا چاہتا، کیا پوچھا، کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث بات ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ انگور کا گوشہ لٹک رہا تھا، گچھا۔ کہا کہ یہ آ کے آپ کی گواہی دے دے تو ایمان لیوں۔ کہا کہ اتنی سی بات، اشارہ کیا، نیچے آیا، گواہی دی۔ اب اتفاق ہو جاتا کہ ہاں کوئی ٹوٹنا ہوا، کوئی ہوا کا جھونکا آیا ٹوٹ گیا، کہا کہ اب دیکھنا چاہتا ہے، جا واپس لگ جا۔ سبحان اللہ، اسی جگہ پر واپس بھی لگ گیا جا کے۔ اسی طرح ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آیا، جب فتح مکہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، کفار ادھر ادھر ہو گئے، تو ایک مرتبہ پانی کے قریب آ کے، ندی کے قریب آ کے اکرمہ نے کہا، کیونکہ تھے تو قریش، کہا کہ تو ایمان کیوں نہیں لاتا؟ کہا کہ میں نے آپ کا کوئی کمال نہیں دیکھا ایسا۔ کہا کہ کیا کمال دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا کہ وہ دیکھو، وہ اس بہتی ندی کے پار جو ایک درخت ہے، اگر وہ آپ کی گواہی دے دے تو میں مان جاؤں گا۔ تو کہا کہ میں کیوں بولوں، تو ہی اسے جا کے کہہ۔ جیسے ہی جا کے کہا کہ تجھے بلاتے ہیں، پیڑ آگے ہوا، پیچھے ہوا، ادھر ہوا، دائیں ہوا، بائیں ہوا، ساری جڑیں کاٹ کے اور فوراً آیا کہ حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ گواہی دے کے واپس گیا کہ اکرمہ ایمان لاتا ہے کہ نہیں؟ کہا کہ بالکل ایمان لاتا ہوں۔ تو اتنی ملکیت دے دی، اتنی حکومت دے دی، تو اب بھی کوئی کہنا چاہتا ہے کہ یعنی اور کیا مانگیں گے مصطفیٰ کریم؟ کچھ مانگنے کے لیے رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ اب یہ بھی مان لیا جائے کہ وہ انگور جو تھا وہ ہے نا تنے سے جڑا ہوا تھا، اس میں جان باقی تھی۔ یہ بھی مان لیا جائے کہ جو پیڑ آیا اس میں جان باقی تھی۔ آئیے ایک ایسی چیز کے بارے میں، کیونکہ جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سجیو اور نرجیو جانتے ہوں گے، ہم نے تو بہت پہلے پڑھا ہے۔ تو بالکل جو پیڑ سے کٹ جاتا ہے تنا، وہ سوکھ جاتا ہے، اس کے اندر جان نہیں رہتی۔ اسی طرح یعنی اسے بھی جاندار کہا گیا ہے، پیڑ پودوں کو بھی، کہ پیڑ جو ہے سانس وغیرہ بھی لیتے ہیں۔ اب جو کٹ جائے اس میں جان باقی رہتی ہے؟ باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے اندر جب ممبر نہیں بنایا گیا تو وہاں ایک لکڑی رہتی، سوکھا درخت کا تنا رہتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ٹیک لگا کر واعظ و نصیحت فرمایا کرتے ہیں۔ کوئی بھی بات ہوتی تو اسے ٹیک لگا کے فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے، زندگی اس طرح گزارنی ہے، اس طرح تمہیں رہنا ہے، اس طرح۔ تو کچھ بھی بات فرماتے آپ تو اس سے ٹیک لگا کے فرماتے۔ لیکن ایک انصاری عورت نے جب ایک 3 جو سیڑھی دیکھ رہے ہیں آپ مسجدوں کے اندر جمعے کے دن امام صاحب، تو 3 اسٹیپ کی سیڑھیاں بنا کے دی، تو پھر اس جو تنا تھا سوکھا ہوا اسے چھوڑ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر شریف پہ بیٹھ کے جو بھی یعنی بات فرمانی ہوتی، واز فرمانا ہوتا، اس پہ فرماتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واز فرما رہے تو رونے کی آواز آئی مسجد کے اندر، اور رو کس طرح ہے، رونے کی آواز بھی کس طرح آ رہی ہے؟ اونٹنی کے بچے کی طرح کہ جو اپنی ماں سے بچھڑ جائے۔ تو کہا کہ سب حیرت میں کہ آواز آ رہی ہے، نظر کوئی نہیں آ رہا، لیکن کس نے کہاں سے پکارا؟ حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً ممبر شریف سے اترے اور استوائے حنانہ کے پاس پہنچے، جو اس تنے کا نام ہے استوائے حنانہ، اس کے پاس پہنچے۔
پاس میں پہنچنے کے بعد میں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہے نا بات چیت کی. بات چیت ہونے کے بعد میں جب وہ شانت ہوا صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے, یہ کیوں روتا تھا؟ کہا کہ یہ مجھ سے جدا ہو گیا, میں اس سے دور ہو گیا, بچھڑ گیا, اس لیے میری جدائی کے غم میں رو رہا تھا. سبحان اللہ. یہ میرے جدائی کے غم میں رو رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تجھے واپس ہرا بھرا کر دوں تو جیسے پہلے تھا, یا پھر یہ کہ یعنی تجھے جنت میں لگا دوں جہاں سے انبیاء اور اولیاء تیرے پھل کھائے. تو اس نے واپس پہلے جیسا ہونا پسند نہیں کیا بلکہ جنت کے اندر لگنا پسند کیا. تو زمین کھودی گئی اور اس کو دفن کیا گیا. تو یہ بتائیے کہ یہ جنت کے اندر لگانا, یہ جنت کس کی ملکیت ہے, کس کی پراپرٹی ہے؟ ارے جنت کہاں, مصطفیٰ کریم کہاں. لوگ سوچنے والے کہ جنت بنانے والا اللہ ہے, دینے والا اللہ ہے, مصطفیٰ کس طرح دے رہے ہیں؟ پتا چلا کہ وہ بھی ملکیت مصطفیٰ کریم کی ہے. اسی لیے تو کہا کہ تجھے وہاں لگا دوں, تو وہ راضی ہو گیا. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جن میں جان ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جو مردہ ہو جاتے, جن میں کبھی جان تھی انہیں واپس زندہ کرتے تھے. مصطفیٰ کریم تو ایسے ایسے سے بات کرتے ہیں جن میں جان بھی نہیں ہے کہ نہیں. خیر, رب تبارک و تعالیٰ نے کافی اختیار عطا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. اب کوئی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے, جمعے کا واعظ فرما رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. کہا کہ یا رسول اللہ کہ بالکل یعنی کھیتیاں وغیرہ سب یعنی بنجر ہو رہی ہے, ہمارے مویشی مر رہے ہیں, بالکل سوکھا پڑا ہے, بارش کے لیے دعا فرما دیں, بارش کے لیے دعا فرما دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی. کہتے ہیں کہ دعا مانگ کے چہرے پہ ہاتھ بھی نہ پھیر پائے تھے کہ جتنے میں بارش شروع. اور بارش اتنی ہوئی کہ اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی. پھر جب دوسرا جمعہ آیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام واعظ فرما رہے, وہی اعرابی کھڑا ہوا, وہی صحابی کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ اتنی بارش ہو رہی ہے کہ ہمارے مکان بہنے کو آ گئے ہیں, ہماری کھیتیاں باڑھ آنے کو ہے. تو کہا کہ حضور نے پوچھا کہ کیا چاہتا ہے کہ تو؟ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جنگلوں وغیرہ میں تو بارش ہو لیکن ہمارے مکان اور کھیتوں پر نہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت والی انگلی اٹھائی اور ارد گرد پھیرا. حولہ, حدیث کے اندر ہے حولہ یعنی کہ ارد گرد. تو وہ جیسے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی مبارک اٹھتی گئی, بادل چھٹتے گئے اور کہا جاتا ہے کہ صرف آجو بازو بارش ہو رہی تھی لیکن شہر کے اندر بارش نہیں. سبحان اللہ. اب یہ بتائیے کہ زمین پر تو حکومت سب کی چلتی ہے, یہ آسمان پر کس طرح؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 وزیر عطا فرمائے ہیں. کتنے؟ 4 وزیر عطا فرمائے ہیں. 2 تو زمین پر اور 2 آسمان پر. 2 زمین پر کون کون ہے؟ ابو بکر و عمر. 2 آسمان پر کون کون ہے؟ جبرائیل اور میکائیل. اب یہ بتائیے کہ کوئی ہو ہندوستان کا بادشاہ اور اس کا وزیر بیٹھا ہو ہے نا بنگلہ دیش اور پاکستان میں, یہ ہو سکتا ہے؟ جہاں تک اس کی حکومت ہے وزیر وہیں تک ہی ہوگا. تو پتا کیا چلا مصطفیٰ کریم کی بادشاہت کہاں تک ہے؟ عرش سے لے کے فرش تک. تو سب جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہی ہے. اب اتنی ساری بادشاہی دے دی رب تبارک و تعالیٰ نے, مگر پھر بھی کیا اب کچھ مانگنے کے لیے رہ گیا کہ اے محبوب ہم اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ؟ تو کیا راضی کرنے کے لیے کچھ چیز باقی رکھی ہے کیا؟ حضور مانگے کچھ لیکن نہیں, ایک چیز باقی رہ گئی, حساب و کتاب والا دن. کہا کہ مانگنے کو تو بہت سی چیزیں مانگ لوں, کرنے کو تو بہت سی چیزیں کر لے. اور حضور کیا مانگے؟ صحابہ کرام کو پتا تھا کہ ملنا ہے جو اسی در سے ملنا ہے. اسی طرح دیکھا جائے تو حدیبیہ کے موقع پر جب پانی ختم ہو گیا, یہ تو صحابہ کرام آتے ہی تھے لیکن کوئی بھی مشکل آتی تو صحابہ آ جاتے,
لیکن ایسی ایسی چیزیں جو کس طرح آئے وہ پتہ نہیں. حدیبیہ کا موقع ہے. حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے, اس کے آجو باجو کا پورا میدان ہے, وہ حدیبیہ کے علاقہ کہلاتا ہے. تو حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے, مکہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے, تو وہاں پہ کہا کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا, کیا کیا جائے, کہ ہمیں پینا بھی ہے, وضو بھی نہیں, وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے. کہا کہ تھوڑا بہت ہے. کہا یہ پیالہ جو آپ وضو فرما رہے ہیں بس یہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک, پنجہ مبارک اس کے اندر رکھا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھ کی جو گھائیاں, انگلیوں کی گھائیاں ہوتی ہیں, لکیریاں, ان میں سے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں. ان میں سے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں. تو حضرت جابر سے پوچھا, صحابی رسول سے پوچھا, حضرت قتادہ جو تابعی ہے یا صحابی ہے, انہوں نے پوچھا اس وقت تمہاری تعداد کتنی تھی, کتنی کوانٹٹی تھی تمہاری صحابہ کرام کی. کہا کہ اس وقت ہم 1500 تھے. صحابہ کتنے تھے؟ 1500 تھے. اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کے لیے پانی ہو جاتا. اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. پنجاب کا نام پنجاب کیوں ہے؟ پنج آب, پنجاب کے اندر 5 ندیاں ہیں, اس لیے پنجاب کا نام پنج آب ہے. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی مشکل آتی تو حل فرما دے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا مانگے آخر, لیکن مانگنے کے لیے اگر مانگا تو صرف ایک ہی چیز مانگی. کیا مانگا؟ امت کے لیے. کہ ابھی مانگنے سے کچھ مطلب نہیں کہ ابھی اس کے لیے مانگو اس کے لیے مانگو, اس سے اچھا ہے کہ شفاعت مانگ لی. شفاعت کے دن کے لیے مانگنے کو رکھا. اور کافی احادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کرام کو ایک یا 2 ایسی خاص دعائیں عطا فرمائی ہیں جو اگر مانگے تو کبھی رب تبارک و تعالیٰ نہ منظور نہ فرمائے. تو سب انبیاء کرام نے اپنی دعائیں دنیا میں ہی مانگ لی, لیکن میں نے اپنی امت کے لیے رکھی. کس کے لیے؟ امت کے لیے رکھی ہے. اب جب امت کے لیے رکھی ہے تو کیا یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا کہ ہم اتنا دیں گے کہ اے محبوب تو راضی ہو جائے. تو اب رب تبارک و تعالیٰ کے جب قرب میں, جب وہ بروز محشر جب ہے نا دربار لگا ہوگا, سب اولین و آخرین جمع ہوں گے, رب تبارک و تعالیٰ جلال میں ہوگا, تو اب جلال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم سجدے میں جائیں گے. تو رب تبارک و تعالیٰ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کافی لمبا سجدہ کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے. مانگیے, کیا مانگتے ہیں؟ شفاعت کریں, جس کی شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب شفاعت فرمائیں گے, جس کی طرف بھی یعنی اشارہ ہو جائے گا جنت میں, جس کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا. اب یہ بات نہیں ہے کہ صرف اتنے کے اتنے کے اتنے, اے محبوب ہم تجھے راضی کر دیں گے. راضی کرنے کی بات سمجھتے ہیں آپ؟ میری اور رضوان صاحب کی بات ہوئی کہ رضوان صاحب یہ ریل جو ہے میں آپ سے خرید رہا ہوں, میں آپ سے خرید رہا ہوں, کتنے روپے لوں گے آپ؟ تو رضوان صاحب نے کہا کہ یہ ریل میں آپ کو 50 روپے میں بیچوں گا. تو انہوں نے مانگے کتنے؟ 50. تو مجھے دینے کتنے ہیں؟ 50. لیکن رضوان صاحب سے میں نے ریل لے کے میں نے کہا کہ ریٹ بھی نہیں پوچھی. تو رضوان صاحب نے کہا کہ پیسے کہ میں اتنے دوں گا کہ آپ کو راضی کر دوں گا. کیا کہا
راضی کر دوں گا. اب ٹھیک ہے, ہمارے کیشیئر صاحب صدام صاحب کو بلوایا ہم نے ساتھ میں, پھر کہا کہ بولیے. اب یوں تو ہے نہیں پیسے پوچھے جائے, بس راضی کرنے کی بات ہے. ہم نے 500 کا نوٹ رکھا, کہا کہ رضوان بھائی راضی ہیں, کہا نہیں, کہا کہ پھر ہے نا پھر 500 کا رکھا, یوں کر کے 5000 روپے دیے, کہا کہ بس 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 جفر بھائی اب میں راضی ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہاں مول بھاؤ کی بات نہیں, کیا بات ہوئی تھی؟ میں آپ کو راضی کر دوں گا. تو رب تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرمائے گا اے محبوب 50 کی صفات کروا دی اب رہنے دے, نہیں تو راضی ہے کہ نہیں, یہ بھی لے لے, تو راضی ہے, یہ بھی لے لے, تو راضی ہے, یہ بھی لے لے, تو راضی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چن چن کے گناہگاروں کو جنت میں لے جائیں گے. تو اب بتائیے, اسی لیے علامہ اقبال, پہلے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا کون سا شعر پڑھا تھا ابھی آپ نے معروف صاحب؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, یعنی کہ یہاں والے بھی اور وہاں والے بھی خدا کی رضا چاہتے ہیں. سب کس کی رضا چاہتے ہیں؟ سب کس کی رضا چاہتے ہیں؟ خدا کی. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اے محبوب تو راضی ہے یا نہیں؟ تو یعنی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا دو عالم چاہتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کس کی رضا چاہتا ہے؟ رضائے محمد. اسی لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ مطلب رب تبارک و تعالیٰ کا جلال ہوگا کہ اب کیا ہوگا کہ انبیاء کرام کہتے ہوں گے کہ نفسا نفسی کا عالم ہے, اذهبوا الی غیری, میرے علاوہ دوسرے کے پاس جاؤ, میں تو خود ہے نا. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یعنی حضور کا وسیلہ لے کے شفاعت پایا ہوں. نوح علیہ السلام کہیں گے میری کشتی جو ہے نا تیری ہے, تو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے تیری ہے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں آگ میں جو جلنے سے بچا ہوں تو بس نور مصطفیٰ کی وجہ سے. اسماعیل علیہ السلام کہیں گے کہ میں جو بچا ہوں یعنی ذبح ہونے سے تو یہ مصطفیٰ کریم کے نور سے. تو سب یہی کہیں گے کہ ان کے غلامی کی وجہ سے. لیکن اس وقت اگر کوئی رب تبارک و تعالیٰ کے غضب سے کسی کو بچائے گا تو وہ رحمت للعالمین بچائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. تو رب تبارک و تعالیٰ جسے راضی کرنا چاہتا ہے, کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم بھی اس شخصیت کو راضی کریں؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, قرۃ عینی بالصلاۃ, کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ نام مسلمانوں والے, دین دھرم ہمارا مسلمان, ماں باپ ہمارے مسلمان, پورا گھرانہ مسلمان, لیکن اسلام کا جو مین ستون ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی جان بوجھ کے, اس نے اسلام کو ڈھا دیا. وہ بالکل اسی طرح ہو گیا ہے کہ جو قید سے آزاد ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری سے آزاد ہو جائے گا وہ قید سے آزاد ہو گیا ہے نہیں. اسی لیے تو فرمایا گیا کہ مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ مومن میں اور کافر میں فرق کیا ہے؟ نماز کا, کہ مومن نماز پڑھتا ہے اور کافر نہیں پڑھتا. تو ہم نہیں پڑھتے تو ہم کس کیٹیگری میں آ گئے؟ لیکن ہمیں شفاعت بھی چاہیے, جنت بھی ہمیں چاہیے, وہاں کی عیش و عشرت بھی ہمیں چاہیے, کرے کچھ نہیں. جب اب ان کے پاس کمی کچھ نہیں, جن کے ملائکہ آنے میں اور کہنے میں ہے, جن کے پالنے میں ہے نا تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام, تو انگلی کا اشارہ کرتے تو چاند ہلتا تھا, کہ جدھر انگلی اٹھا دیتے ادھر چاند گھوم جاتا. تو ان کے اتنے اشارے میں ہر چیز, لیکن وہ رب تبارک و تعالیٰ کے جلال سے ڈر رہا ہے. آج ہمارے پاس ہے کیا؟
کوئی پیسے والا کہتے میرے پاس پیسے ہے، جب چاہو جب ہے نا گاڑی کھڑی کر دوں، جب چاہے بلڈنگیں بنا دوں. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری دے دی تو بھلے احمد آباد جا، دبئی جا، لندن جا، علاج نہیں مل سکے گا تو رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤں گے. تو اس لیے کہنے کا مطلب اور مقصد ایک ہی ہے کہ جس طرح ہم امت مسلمہ کہلاتے ہیں، امت محمدیہ کہلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری شان یہ ہے کہ ہے نا آنے والی جو پچھلی امتیں تھی وہ ہے نا کہتی تھی یا اللہ ہمیں اس امت میں پیدا کر دے. یہ امتوں کی نہیں بلکہ نبیوں کی بھی دعا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. کہا کہ موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا. کہا کہ یا اللہ مجھے اس امت میں کر دے. اے موسیٰ یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ امت تھی کون سی کہ یہ امت محمدیہ ہے. ارے جس کی شان یہ ہے اور اس کے ماننے والے ایسے ہیں تو کیا مطلب. اب جن کی شانوں کے ڈنک کے بستے آ رہے ہیں کہ امت ایسی آئے گی، ایسی آئے گی، ایسی آئے گی، لیکن امت ایسی آ رہی ہے. تو وہاں پر جب بروز محشر اولین اور آخرین جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی امت جمع ہوگی، وہاں جب امت محمدیہ کو لایا جائے گا کہا کہ یہ بے نمازی، یہ شراب خور، یہ جوا خور، ارے ہمیں برا کہتے ہو، شراب یعنی ہم نے پی ہے اس لیے گناہگار کہہ رہے ہو. عیسائی کہے گا یہ امت محمدیہ والا ہے، اس نے بھی شراب پی ہے. وہ یہودی آ کے کہے گا ہم زنا کرتے تھے اس لیے برے کہلائے جا رہے ہیں، یہ امت محمدیہ والا کھڑا ہے، یہ بھی ہر جمعرات جمعہ کہیں نہ کہیں منہ مارتا پھرتا تھا. بتاؤ میرے نبی کے دل پر کیا گزرے گا. کم سے کم کچھ اور نہیں ہے. نہیں ان کے بارے میں تو سوچو، ایک کتا بھی ہو وہ بھی بے غیرت نہیں ہوتا اتنا کہ مطلب چھوڑ کے کہیں در نہیں جاتا. کہا کہ جو میرا مالک ہے وہیں سے ملے گا. پاس والے گھر سے ہے نا کوئی بوٹی بھی گری بھی ہو لیکن جو وفادار کتا ہوگا وہ وہیں بیٹھا رہے گا. کہا کہ نہیں میرا مالک مجھے روز دیتا ہے، آج بھی دے گا. تو جب ایک جانور ہو کے وہ اتنا یعنی کامل یقین رکھ رہا ہے، ہم مومن ہو کے اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے، ادھر ادھر نہیں یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت محمدی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کا خوف عطا فرمائے، صراط مستقیم پر قائم اور دائم